اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اے سیدہ بحر خدا، اے سیدہ بحر خدا، فریاد رس یا مصطفیٰ، اے خواجہ اے ہر دوسرا، فریاد رس یا مصطفیٰ، غمز دل دشوار ماں، حلال من مشکل کشا، فریاد رس یا مصطفیٰ، فریاد رس یا مصطفیٰ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ لا الہ الحمدللہ الحمدللہ حامداً لمن جعل جنان کل عارف مخزنہ اسرارا کمالہ ولسانہ کل واصف مطلع انوارا جمالہ گنجینہ اسرار کمالش مائب آئینہ انوار جلالش مائب۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انا آتیناک الکوثر، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث المبارکہ عن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطویل المعغت ولا بالکثیر المتردد وکان ربعة من القوم ولم یکن بالجعد القطط ولا بالسبت وکان جعدا رجلا ولم یکن بالمتہم ولا بالمقلسم وکان فی وجہہ تدویر ابجد مشرب ادعج العانین اہدب الاشفار جلیل المشاش والقطد اجرد ذو مسربت شسن الکفین والقدمین اذا مشا تقلع کانما ینحط فی سبب اذا التفت التفت ماء بین کاتفیہ خاتم النبوت وہو خاتم النبیین۔ اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا والجانہم عریقتا واکرامہم عشیرتا من رآہ بداہتا ہاباہ ومن خالتہ معرفتا یقولو ناعتہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ سر منتہا سے طلب ہوئی، سر منتہا سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ بابا سے بلند درود و سلام پڑھئے۔ اللہم قربان جو حضرت خواجہ عثمان ہارونی، آپ قلم اٹھاتے ہیں اور کیا ہی خوب لکھتے ہیں۔ قوسین چو نگویم، قوسین چو نگویم، اب روح مصطفیٰ را ما زاغ گفت ایزد آن چشم حق نمارا، از طاعت الہی دیدم جمال احمد وز حب مصطفی دریافتم خدا را، اے مجمع کرامت از فیض تو کے دورست، شاہا اگر نوازی درویش بے نوارا، شاہا اگر نوازی درویش بے نوارا، اے تاج کج کلاہا
سلطان دی پناہ برحال زار عثمان چشمے کرم فوارا برحال زار عثمان چشمے کرم فوارا کیوں قربان جو چپکے لے لیا دل ایسا دل بر کون ہے چپکے لے لیا دل ایسا دل بر کون ہے یہ نظر آتا نہیں کعبہ کے اندر کون ہے سنگ اسود رکھ دیا اور خود مدینہ چل دیے یہ نظر آتا نہیں پردہ کے اندر کون ہے روکتی ہے راز و پنہا سے شریعت تو کیا کہوں یا رسول اللہ تو ہے اللہ اکبر کون ہے یا رسول اللہ تو ہے اللہ اکبر کون ہے کیوں قربان جو تسبیح پھیری تے دل نہیں پھریا تسبیح پھیری تے دل نہیں پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں علم پڑھیوں تے ادب نہ سکھیوں کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں چلے کٹیے تے کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیے کٹ کے ہوں جاگ بنا دودھ جمدہ نباہو بھامے لال ہومن کڑھ کے ہوں جاگ بنا دودھ جمدہ نباہو بھامے لال ہومن کڑھ کے ہوں سچے ہمارا خالق سچے ہمارا مالک جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچے اللہ کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور انبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے ذکر کی یہ بابرکت یہ خوبصورت محفل سجائی گئی دلی دعا ہے رب کعبہ جن احباب نے منتظمین نے اس خوبصورت محفل کو سجایا اللہ تبارک و تعالی ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور بالخصوص میرے نہایتی محترم بھائی محمد طاہر شاہین صاحب اور میرے نہایتی محترم ملک ضمیر حسین صاحب اللہ تبارک و تعالی آپ کو خضری عمر عطا فرمائے بآواز بلند کہہ دیجئے آمین میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے میں صرف ایک حدیث پاک قبلہ بخاری شریف سے ابتدا کرنے لگا ہوں مجھے آپ کی بھرپور توجہ چاہیے میں نے نوٹ یہ کرنا ہے کہ آپ کس ذوق کے مالک ہیں کیا چیز سننا پسند کرتے ہیں آپ نے میرا بھرپور ساتھ دینا ہے قربان جو میرے مصطفیٰ کریم حضور جانے جانا حضور جانے رحمت آپ بیان فرماتے ہیں بخاری میں حدیث پاک موجود ہے آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا کی ہیں اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کی ہیں قربان جو اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ فرما دیا کہ اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا کی ہیں اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کی ہیں اب اس سے عقیدہ واضح ہو گیا اب اس سے قربان جو ایمان کا عقیدہ واضح ہو گیا اب اس سے بات واضح ہو گئی کہ قربان جو اب اولاد کے خزانے کی چابی بھی مصطفیٰ کے پاس ہے اب قربان جو رزق کے خزانے کی چابی بھی مصطفیٰ کے پاس ہے اب عزت کے خزانے کی چابی بھی مصطفیٰ کے پاس ہے اب عظمت کے خزانے کی چابی بھی مصطفیٰ کے پاس ہے اب توقیر کے خزانے کی چابی بھی مصطفیٰ کے پاس ہے اب تنویر کے خزانے کی چابی بھی مصطفیٰ کے پاس ہے اب تقدیر کے خزانے کی چابی بھی مصطفیٰ کے پاس ہے آگے بیان فرماتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ جب سب کنجیاں مصطفیٰ کے پاس ہیں اب اگر کسی کو رزق چاہیے در مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا اب اگر کسی کو اولاد چاہیے در مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا اب اگر کسی کو شہرت چاہیے در مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا اب اگر کسی کو عظمت چاہیے در مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا اب اگر کسی کو عزت چاہیے در مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا اب اگر کسی کو اولاد چاہیے در مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا اے سنیوں کے بھرے مجمع میں بڑا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں میرا جملہ ضائع نہ کرنا میرا آنا ضائع نہ کرنا بڑا جملہ سنیوں کے بھرے مجمع میں جس بندے کو جملہ سمجھ آئے وہ ضرور ہاتھ اٹھا کے داد دے وہ ضرور سبحان اللہ گئے آگے بیان فرماتے ہیں اب اگر کسی کو خدا چاہیے در مصطفیٰ پہ جانا پڑے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری
اب اگر کسی کو خدا چاہیے در مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا. خدا ملے گا در مصطفیٰ سے ملے گا. خدا ملے گا در مصطفیٰ سے ملے گا. رسول اللہ کے ساتھ رشتے کو مضبوط کر لیجئے. حضور کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیجئے. قسم ہے مجھے رب کعبہ کی، آپ کی یہ دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی. آخرت بھی سنور جائے گی. میں نے آپ کے سامنے آیت قرآنی تلاوت کی اور بہت مشہور اور آسان تلاوت کی تاکہ آپ سب سمجھ سکیں. عقیدہ دینا چاہتا ہوں، بات عقیدے کی کرنا چاہتا ہوں. رب نے قرآن میں فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْثَرَ. اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر. اس کے 27 ترجمے کیے گئے. کتنے؟ 27. امام فخر الدین رازی نے اس کے جو ترجمے کیے 27 اس کے ترجمے کیے گئے. قربان جو میں صرف آپ کے سامنے ایک ترجمہ رکھتا ہوں. رب قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کوثر. پیارے محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا. اب کثرت میں سب کچھ آ جاتا ہے. پیارے محبوب اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو کثرت عطا کر دی. یعنی میرے مصطفیٰ کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ نہیں، میرے مصطفیٰ کی آنکھوں جیسے کسی کی آنکھیں نہیں، میرے مصطفیٰ کے رخسار جیسے کسی کے رخسار نہیں، میرے مصطفیٰ کی داڑھی مبارک جیسی کسی کی داڑھی نہیں، میرے مصطفیٰ نہیں، میرے مصطفیٰ کے قد و قامت جیسا کسی کا قد و قامت نہیں، میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں جیسے کسی کے ہاتھ نہیں، میرے مصطفیٰ کے قدم مبارک جیسے کسی کے قدم نہیں، میرے مصطفیٰ کے جمال جیسا کسی کا جمال نہیں، میرے مصطفیٰ کے کمال جیسا کسی کا کمال نہیں، میرے مصطفیٰ کے در جیسا کسی کا در نہیں، میرے مصطفیٰ کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں، میرے مصطفیٰ کے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب نہیں. اب میرا جملہ توجہ سے سنیے گا، میرا جملہ ضائع نہ کرنا، میرا جملہ توجہ سے سننا. میں نے کہا میرے مصطفیٰ کے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب نہیں. پڑ جائے بگڑا کام سمر جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ہاتھ اونچا نعرہ حیدری. اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کوثر. بے شک ہم نے آپ کو کثرتیں عطا کی. یعنی میرے مصطفیٰ کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ نہیں، میرے مصطفیٰ کی آنکھوں جیسے کسی کی آنکھیں نہیں، میرے مصطفیٰ کے رخسار جیسے کسی کے رخسار نہیں، میرے مصطفیٰ کی داڑھی مبارک جیسی کسی کی داڑھی نہیں، میرے مصطفیٰ کے ید اللہ والے ہاتھوں جیسے کسی کے ہاتھ نہیں، میرے مصطفیٰ کے قدم مبارک جیسے کسی کے قدم نہیں، میرے مصطفیٰ کے جمال جیسا کسی کا جمال نہیں، میرے مصطفیٰ کے کمال جیسا کسی کا کمال نہیں، میرے مصطفیٰ کے جلال جیسا کسی کا جلال نہیں، میرے مصطفیٰ کے در جیسا کسی کا در نہیں، میرے مصطفیٰ کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں، میرے مصطفیٰ کے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب نہیں. جملہ پڑھنے جا رہا ہوں پیر صاحب کی موجودگی میں. قربان جو توجہ کیجئے گا، میرا جملہ ضائع نہ ہو. قربان جو میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا میرے مصطفیٰ کے در جیسا کسی کا در نہیں، میرے مصطفیٰ کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں، میرے مصطفیٰ کے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب نہیں، اور میرے مصطفیٰ کی آل جیسی کسی کی، میرے مصطفیٰ کی آل جیسی کسی کی آل نہیں، میرے مصطفیٰ کے اصحاب جیسے، میرے مصطفیٰ کے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب نہیں. اور قربان جاؤں میرا جملہ سنیے بڑی توجہ کے ساتھ. قربان جاؤں خدا کی پوری خدائی میں، اللہ کی پوری کائنات میں، ساتوں آسمان دیکھ لو، ساری زمین دیکھ لو، عرش کو دیکھ لو، فرش کو دیکھ لو، دریاؤں کو دیکھ لو، صحراؤں کو دیکھ لو، اللہ کی پوری کائنات میں میرے مصطفیٰ جیسا دوسرا، میرے مصطفیٰ جیسا دوسرا، اے خدا نے میرے مصطفیٰ جیسا کوئی بنایا ہی نہیں ہے، میرے آقا جیسا کوئی آیا ہی نہیں، نہ کوئی آیا ہے اور نہ ہی خدا نے ایسا بنایا ہے. ایسے میرے مصطفیٰ. قربان جو قبلہ جب میرے مصطفیٰ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی نا، جب میرے مصطفیٰ کی جب میرے نبی کی عمر 40 سال ہوئی، حضور نے اعلان نبوت فرمایا. اعلان نبوت فرمایا، مشرکین مکہ کفار مکہ دشمن ہو گئے. اور آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا جاؤں. قربان جو سارا مکہ حضور کے رشتہ دار تھے. مکہ میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو میرے مصطفیٰ کا رشتہ دار نہ ہو. کوئی چچا لگتا ہے، کوئی ماموں لگتا ہے، کوئی کیا لگتا ہے، کوئی کیا لگتا ہے. ساری برادری تھی، سارے کے سارے
دشمن ہو گئے، میرے مصطفیٰ کے دشمن ہو گئے۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ میرے مصطفیٰ پہ ظلم کرنے لگے۔ جب میرے مصطفیٰ نے اللہ کی طرف بلایا نا، کہا لوگوں آؤ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، آؤ لوگوں میں تمہیں توحید کا پیغام سناتا ہوں، آؤ میں تمہیں کہتا ہوں بتوں کی پوجا غلط ہے، اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک مانو۔ قربان جو جب یہ کہا نا، مشرکین مکہ، کفار مکہ میرے نبی کے دشمن ہو گئے۔ یار وہ کون سا ظلم تھا جو میرے نبی پر نہ کیا گیا؟ میرے نبی طائف تشریف لے جاتے ہیں، میرے نبی پہ سنگ باری کی جاتی ہے، حضور کا خون مبارک جاری ہوتا ہے، آپ کے پاؤں مبارک تر ہو جاتے ہیں۔ قربان جو یار کون سا ظلم تھا جو میرے نبی پر نہیں کیا گیا؟ میرے نبی نماز میں جاتے ہیں، اوپر سے اوجڑی ڈال دی جاتی ہے، ہر ظلم میرے نبی پہ کیا گیا، ہر قسم کا ظلم میرے نبی پہ کیا گیا، میرے نبی کے اصحاب پہ کیا گیا۔ آج ہمارے لیے دین پہ چلنا مشکل ہو گیا، آج ہمارے لیے گھر سے اٹھ کر مسجد بھی بنی ہے، مسجد میں کلینے بھی بچھی ہیں، قربان جو ہمارے لیے گھر سے اٹھ کر نماز پڑھنا مشکل ہو گیا، آج ہمارے لیے ختم نبوت کی بات کرنا مشکل ہو گیا، آج ہمارے لیے دین کی بات کرنا مشکل ہو گیا، آج ہمارے لیے ناموس رسالت کی بات کرنا مشکل ہو گیا۔ لیکن قربان جاؤں دین اس وقت سب سے زیادہ مشکل تھا جب میرے مصطفیٰ پہ اتنے ظلم ہوئے، جب مصطفیٰ کے صحابہ پہ اتنے ظلم ہوئے۔ اور جانتے ہیں اسی اسلام میں میرے مصطفیٰ کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے، میرے مصطفیٰ کے تینوں بیٹوں کو پھر اللہ نے سنبھال لیا، یعنی تینوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا۔ اور اس کے بعد قربان جو میرے مصطفیٰ کے چچا جن کا نام جناب حضرت ابو طالب ہے، آپ کا وصال ہو گیا، ان کے بعد حضور کی زوجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس سال کو عام الحزن کا سال کہا جاتا ہے۔ جب یہ سارے انتقال ہوئے نا اور میرے نبی کی اولاد کو اللہ نے سنبھال لیا، مشرکین مکہ خوشیاں منانے لگے، مشرکین مکہ جشن منانے لگے کہ قربان جو کہنے لگے نبی اب تر ہو گئے، نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ قرآن میں ہے۔ اسی لیے میں کہنے جا رہا ہوں کہ قربان جو مشرکین مکہ کہنے لگے نعوذ باللہ کہ نبی اب تر ہو گئے۔ اب تر بولتے ہیں بے نسلے کو، جس کی نسل ختم ہو جائے، جس کی اولاد ختم ہو جائے۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ کہنے لگے نبی اب تر ہو گئے، نبی بے نسلے ہو گئے، اب ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، اب ان کی عزت ختم ہو جائے گی، اب ان کے اصحاب ختم ہو جائیں گے، اب ان کی اولاد ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ ہمارے ہاں بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ آگے جو نام و نشان چلتا ہے، آگے جتنی بھی بات چلتی ہے اولاد کے ذریعے چلتی ہے۔ جب اللہ نے اولاد کو سنبھال لیا، مشرکین مکہ یہ کہنے لگے، جشن منانے لگے کہ نبی اب تر ہو گئے، نبی بے نسلے ہو گئے۔ وہاں پہ رب فرمانے لگا میرے پیارے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سونیا تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جس طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں نا، میرے بزرگ بیٹھے ہیں مجھے دعا دیں گے، نوجوان بیٹھے ہیں انشاءاللہ آپ کی روح خوش ہو جائے گی، آخر میں آپ مجھے ضرور دعوت دیں گے۔ قربان جو اللہ فرمانے لگا سونیا تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انا آتینا کل کوثر، ہم نے تجھے سب کچھ عطا کر دیا، ہم نے تجھے کثرتیں عطا کر دی۔ فصلی لربک وانحر، پیارے محبوب آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ انا شانیہ کا ہوول ابتر، انا شانیہ کا ہوول ابتر، ہوول ابتر۔ سونیا تجھے کہتے ہیں پیارے محبوب آپ کو کہتے ہیں ابتر ہو گئے، بے نسلے ہو گئے۔ اے رب نے قرآن میں بتا دیا جو آپ کو بے نسلے کہتے ہیں نبی کی آل مٹ جائے گی، نبی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ رب نے بتا دیا پیارے محبوب تیرے دشمن اب تر ہو جائیں گے، تیرا نام و نشان زندہ رہے گا، تیری عزت زندہ رہے گی، تیری عظمت زندہ رہے گی، تیرا نام کل بھی باقی تھا، تیرا نام قیامت تک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ چھپر شریف۔ قربان جو کہتے تھے میرے نبی کا نام و نشان مٹ جائے گا، عزت مٹ جائے گی، عظمت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے اولاد سنبھال لی، نبی اب تر ہو گئے، نبی بے نسلے ہو گئے۔ رب نے قرآن میں بتا دیا۔ اور قبلہ توجہ کیجئے گا، آج 1400 سال کے بعد یہ مسلمانوں کا مجمع، یہ سنیوں کا غیور مجمع یہاں پہ بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا ہے، ہاتھ
کو بلند کر کے ہمیں بتا رہا ہے. کیا بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ, میرے ساتھ مل کے ذرا کہیے لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ سنیوں کا غیور مجمع جہاں وہ بیٹھ کے بتا رہے یا رسول اللہ آج 1400 سال کے بعد بھی ہماری جان بھی حاضر ہے. یا رسول اللہ آج 1400 سال کے بعد بھی ہماری اولاد بھی حاضر ہے. یا رسول اللہ آج 1400 سال کے بعد بھی آپ کے صرف نام پر ہمارا مال حاضر ہے. آج بھی ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. جرم اندر قید مشقت خاصی ڈیسو, عشق نبی دے جرم اندر قید مشقت خاصی ڈیسو, ہر طبقے کو مول گھن زفر کے تئی مونج اداسی ڈیسو. سن گنو انگریز دے پترو چے کر کئی گستاخی کیتی, ہر بندہ ممتاز نظر سے کیکو پھانسی ڈیسو. ہر بندہ ممتاز نظر سے کیکو پھانسی ڈیسو. نعرہ رسالت عشق مستی دے داستانہ سنا گیا ہے, بہادری دے پرانے قصے سنا گیا ہے. جے ڈٹ کھلوے تے کلا بندہ ہی کافی ہوندہ ہے, اور ویل چیئر دے بہ کے رضوی دسا گیا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ, رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. کیمرہ مین ذرا گھماؤ وہاں سے. یہ روک دیں, یہ جو مجمع بیٹھا ہے اس کی آواز بھی بہت ہے. ہم نبی کا ذکر سینہ چوڑا کر کے کرتے ہیں, ڈر چھپ کے نہیں کرتے, سینہ تان کے نبی کا ذکر کرتے ہیں. قربان جو ہماری جانیں کل بھی حاضر تھی رسول اللہ کی خاطر, ہماری جانیں آج بھی حاضر. اور میں کہنا چاہتا ہوں توجہ کیجئے گا بڑے حوصلے کے ساتھ, بڑی ہمت کے ساتھ. If the world want peace, then they should respect our holy prophet, peace be upon him. Otherwise there is no guarantee of peace. اگر دنیا امن چاہتی ہے, اگر دنیا چاہتی ہے کہ زمین پر امن رہے تو ہمارے نبی کی عزت کرے, ورنہ امن کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. قربان جو ہم اپنے نبی کی خاطر جانیں دے بھی سکتے ہیں, کسی کی جانیں لے بھی سکتے ہیں. ہم جانیں دے بھی سکتے ہیں اور جانیں لے بھی سکتے ہیں. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیے. قربان جو میں نے کہنا ہے تاجدار ختم نبوت, آپ نے کہنا ہے زندہ باد. اور مجھے وہ والا ذوق ملنا چاہیے جو مجھے بہاولپور کی سرزمین پہ ملتا ہے. ابھی تک آپ کا وہ ذوق نہیں ملا. ہم وہاں جیسے لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں نا, وہ مجھے ذوق ملنا چاہیے. آپ نے کہنا ہے زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد. اور قربان جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ خواجہ صاحب چلے میں خواجہ صاحب بھی انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. تقریر کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ تو چاہیے. میں جس موضوع کو عقیدے کو لے کے بیٹھا تھا میں نے ابھی اس کو شروع بھی نہیں کیا, لیکن بہرحال میں خواجہ صاحب بھی آپ کو سناتا ہوں کہ قربان جو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا, اگر کسی کا کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے رہے, ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری نس نس میں بسا ہے, ہر سنی کے سانس میں بسا ہے. تحریک سے اختلاف ہو سکتا ہے, سیاسی پارٹی سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن لبیک یا رسول اللہ کے نعرے سے اختلاف نہیں ہے. کیونکہ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یہ ہے یا رسول اللہ میں حاضر, یا رسول اللہ میری جان حاضر, یا رسول اللہ میری اولاد حاضر, یا رسول اللہ میرا مال حاضر. حضور آپ کے نام کی خاطر 1400 سال پہلے صحابہ بھی حاضر تھے, آج 1400 سال کے بعد صحابہ کے نوکر بھی حاضر. قربان جاؤں وہ محمد مصطفیٰ جن کے بارے میں پیر فرید فرماتے ہیں, کوٹ مٹھن کے شہنشاہ حضرت خواجہ غلام فرید سے. قربان جو کیا فرماتے ہیں, بیٹھے ہیں کوٹ مٹھن کی سرزمین ہے, چاچڑا کی سرزمین ہے, عشق کا روگ دل میں لگا, اور کیا کہتے ہیں اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب,
اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب اتا خوش وسدا وچ ملک عرب کیوں تتی تھی جو گڑ چودھار پھرا تتی تھی جو گڑ چودھار پھرا جب تک خدا نہیں ملا تھا جب تک مصطفیٰ نہیں ملا تھا پھر بیٹھے کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں تتی تھی جو گڑ چودھار پھرا ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھرا سنج بار تے شہر ہزار پھرا متا یار ملے کہیں سانگ سبب کیوں متا کہیں صورت وچ مل پو کسی کو بھی خود سے کم نہ سمجھے ہر انسان ایک بھری کائنات ہے متا کہیں صورت وچ مل پو متا کہیں صورت وچ مل پوے ایہو خیال جو آئے ودے پن دے متا کہیں صورت وچ مل پوے ایہو خیال جو آئے ودے پن دے ہیں کدی این در تے ہر در کھڑکائے ودے پن دے ہیں کہیں خیرات پئی کشکول دے وچ کہیں جھڑک علائے ودے پن دے ہیں دل نور پنن کوئی پیشہ نہیں یا رسول اللہ تیرے عشق پنائے ودے پن دے ہیں جب تک خدا نہیں ملا تھا پھر چاچڑا کی سرزمین میں قربان جاؤں بیٹھ کے رو رہے ہیں اور مدینہ شریف کی طرف نگاہیں کر کے پیر فرید کہتے ہیں تتی تھی جو گڑ چودھار پھرا قربان جو جب خدا مل گیا جب محمد مصطفیٰ مل گیا جب اللہ نے یہ طاقت دے دی کہ کوٹ مٹھن کی سرزمین پہ بیٹھ کے قربان جاؤں کعبۃ اللہ دیکھ بھی سکتے ہیں رسول اللہ کا روزہ دیکھ بھی سکتے ہیں مریدوں کو دکھا بھی سکتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں قربان جو پھر کہتے ہیں جب اللہ نے یہ طاقت دے دی یہ پاور دے دی کہ قربان جو چاچڑا کی سرزمین پہ بیٹھے کوٹ مٹھن کی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے قربان جو رسول اللہ کا دیدار کر بھی سکتے ہیں مریدوں کو کروا بھی سکتے ہیں قربان پھر کیا کہتے ہیں قربان جو رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر پھر کیا کہتے ہیں قربان جو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو میرے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان بھی تو جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان کیوں قربان جو پیر مہر علی شاہ صاحب بھی بول پڑے نا جب حضور کو دیکھا رخ مصطفیٰ کا دیدار کیا پھر کیا بول پڑے مکھ چندر بدر شاشانی ہے مکھ چندر بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے قربان جو مخمور اکھی ہیں مد بھریاں اس صورت نو میں جانا کھا رسول اللہ کا چہرہ سامنے ہے چہرے اقدس سامنے ہے دیکھ کے کیا کہتے ہیں اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا تے جانے جہانا تھا سچ آکھا تے رب دی میں شانا تھا جیس شان تو شانا سب بڑھیا کیوں لہو مختو محتد بردے جمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن اوہے مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جرے ہمرا وادی سن کریاں حجرے تو مسجد آؤ ڈھولن نوری جھات دے کارن سارے سکن دو راہ جگ اکھیاں دا فرش کرن سب انس ملک ہورا پریاں اس صورت نو میں جانا کھا تے جانے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ پیر جی کیا خوب فرما رہے ہیں میرے نبی دی مثال کہنی میرے نبی دا جواب کہنی توجہ کیجئے گا سبحان اللہ دی چھال لاوے سٹیٹ تے توجہ میرے نبی دی مثال کہنی میں قبلہ غلام یاسین شاہ جی کے قدم بوسی کر کے آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں توجہ کیجئے گا یقیناً سادات کرام موجود ہیں نگاہ پڑ گئی میری بگڑی بن جائے گی عارف بھائی خاص توجہ میرے نبی دی مثال کہنی میرے نبی دا جواب کہنی جو ملیا رب کو مصطفیٰ نو کسے نو ملنا کتاب کہنی علی دے بچیاں دا چہرہ نوکر ہے رتبہ عہدہ سب تو بہتر پیر چستہ مولا حیدر قبر چوتھا حساب کہنی خدا نے جنت دا سارا رقبہ علی دے بچیاں نو بخشے آئے قسم خدا دی زمانے اتے حسین ورگا نواب کہنی
کیا بات ہے. ایک حدیث پاک، میں وہ حدیث کی طرف ہی تھا، پھر فرمائشیں تو مجھے وہ سارا ادھر جانا پڑا. بہرحال ایک حدیث پاک آخر میں 5 منٹ میں آپ کو سناتا ہوں بخاری شریف سے. قربان جو ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ ہم نے ایسی عشق مصطفیٰ کا نام لیا ہے. الحمدللہ ہمارا وہ عقیدہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ ہے. ہمارا وہ عقیدہ ہے جو حضرت عمر فاروق کا عقیدہ ہے. ہمارا وہ عقیدہ ہے جو حضرت عثمان غنی کا عقیدہ ہے. اور ہمارا وہ عقیدہ ہے جو مولا علی کا عقیدہ ہے. سنیو مبارک ہو، اتنا خوبصورت عقیدہ آپ کے پاس ہے کہ قربان جو صحابہ کا عقیدہ ہے. قربان جو ہمارا یہ عقیدہ ہے عرش اللہ کا ہے، عرش اللہ کی مخلوق ہے، عرش اللہ نے بنایا ہے، لیکن عرش پہ بادشاہت میرے مصطفیٰ کی. کہتے ہیں سنی شرک کرتے ہیں. میں نے کہا سنو، سنی شرک نہیں کرتے، ہم اپنا عقیدہ سینہ ٹھوک کے بیان کرتے ہیں. عرش اللہ کا ہے، عرش پہ بادشاہت میرے مصطفیٰ کی ہے. قربان جو 7 آسمان اللہ کے ہیں، 7 آسمان پہ حکومت میرے مصطفیٰ کی ہے. چاند اللہ کا ہے، چاند پہ بادشاہت میرے مصطفیٰ کی ہے. سورج اللہ کا ہے، سورج پہ اختیار میرے مصطفیٰ کا ہے. ستارے اللہ کے ہیں، ستاروں پہ حکمیت میرے مصطفیٰ کی ہے. لوح اللہ کی ہے، لوح پہ اختیار میرے مصطفیٰ کا ہے. قلم اللہ کا ہے، قلم پہ اختیار میرے مصطفیٰ کا ہے. کرسی اللہ کی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، لیکن قربان جو اس پہ بادشاہت میرے مصطفیٰ کی ہے. زمین اللہ کی ہے، اس پہ حاکمیت میرے مصطفیٰ کی ہے. اب میرا جملہ توجہ سے سننا، جو بندہ نہ بولا مجھے بڑا دکھ ہوگا. اے کائنات اللہ کی ہے، صدقہ میرے مصطفیٰ کا. کائنات اللہ کی ہے لیکن اس پہ بادشاہت میرے مصطفیٰ کی ہے، اس پہ حکومت میرے مصطفیٰ کی ہے. اور یہ جتنی میں نے باتیں کی ہیں نا، سب کو حدیث و قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں. ایسے نہیں کہہ رہا، صرف ایک جملہ لے رہا ہوں. چاند اللہ کا ہے، اس پہ اختیار، اس پہ اختیار رسول اللہ کا ہے. چاند اللہ کی مخلوق ہے، اس پہ قربان جو بادشاہت میرے مصطفیٰ کی ہے. شق القمر والی حدیث چھوڑ رہا ہوں یہاں پہ، دوسری حدیث لے رہا ہوں بخاری سے. قربان جو حدیث پاک سنیے. میرے مصطفیٰ تشریف فرما ہے، حضور جان رحمت تشریف فرما ہے، حضور جان جانا تشریف فرما ہے. میرے مصطفیٰ کے چچا ہیں جن کا نام ہے حضرت عباس. کیا نام ہے؟ حضرت عباس میرے مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں جب آپ بچپن میں تھے، آپ چھوٹے سے تھے، میں آپ کے گھر آیا، آپ پنگھوڑے میں موجود تھے. یا رسول اللہ، جب میں آپ کے گھر آیا آپ پنگھوڑے میں موجود تھے، آپ چھوٹے سے تھے. یا رسول اللہ، رات کا وقت تھا، میں نے عجب منظر دیکھا. یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ چاند کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی چاند ادھر جاتا ہے، کبھی چاند ادھر جاتا ہے، کبھی چاند ادھر جاتا ہے. یا رسول اللہ، میں بڑا حیران ہوا، میں بڑا پریشان ہوا کہ چاند کو آج کیا ہو گیا؟ یہ تو اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے، آج کبھی چاند ادھر جاتا ہے، کبھی چاند ادھر جاتا ہے. یا رسول اللہ، اچانک میری نظر پنگھوڑے پہ پڑی، اچانک میری نظر آپ کے ہاتھ مبارک پہ پڑی. یا رسول اللہ، اچانک میری نظر آپ کی انگشت مبارک پہ پڑی. آپ جس طرف انگلی کا اشارہ کرتے تھے، چاند انگلی کے اشارے پہ رقص کرتا تھا. آپ انگلی ہلاتے تھے، چاند انگلی کے اشارے پہ رقص کرتا تھا. یا رسول اللہ، کیا آپ کو یہ بات یاد ہے؟ اب عقیدہ سنیے. کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں، نبی کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. میں نے کہا آؤ میں قرآن و حدیث سے ثابت کرتا ہوں، ہمارا نبی خدا کے بعد ہم سب سے بڑا خدا کو مانتے ہیں. خدا کے بعد جو کچھ بھی مانتے ہیں مصطفیٰ کو مانتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ چھپر شریف. حضرت عباس، آخری 2 جملے میری محفل کے. حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا آپ کو وہ بات یاد ہے؟ اب مجھے بتائیں، بچہ ہو، پنگھوڑے میں ہو، آپ لوگ جب بچے تھے باتیں یاد ہیں آپ کو؟ یاد؟ اور چھوٹا سا بچہ ہو، پنگھوڑے میں ہو، بات یاد؟
بات یاد نہیں رہتی. حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیا آپ کو وہ منظر یاد ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں چچا عباس مجھ سے پوچھتے ہو مجھے وہ منظر یاد ہے؟ مجھ سے پوچھتے ہو مجھے وہ بات یاد ہے کہ میں پنگھوڑے میں تھا, انگلی کے اشارے پہ چاند رقص کرتا تھا. چچا عباس میں تمہیں اس سے بھی بڑی بات بتاتا ہوں, میں ابھی اپنے ماں کے شکم اطہر میں تھا, میں ابھی اپنی ماں کے پیٹ مبارک میں تھا. چچا عباس اللہ تعالیٰ قربان جو لوح پر قلم کے ساتھ جو تحریر فرماتا تھا میں اس کو پڑھ بھی لیتا تھا, اس کی آواز سن بھی لیتا. اور پنگھوڑے کے بعد والی بات بعد میں. حضور فرماتے ہیں میں ماں کے پیٹ میں تھا, ماں کے شکم اطہر میں تھا. اللہ تعالیٰ لوح پر جو کچھ تحریر فرماتا تھا, قلم کے ساتھ جو کچھ لکھا جاتا تھا میں اس کو سن بھی لیتا تھا, اس کو پڑھ بھی لیتا تھا. پھر میں کیوں نہ کہوں سیدی اعلیٰ حضرت کی زبانی, سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارے نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارے نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبیں گے ہمارے نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی. کرنا بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی سے نکلے ہمارے نبی. ہم تو ہم ہیں مگر حشر میں دیکھنا ہوگا نبیوں کا نعرہ ہمارے. آپ نے میرے ساتھ مل کے کہنا ہے ہمارے نبی. کیا کہنا ہے؟ ہمارے نبی. کیا کہنا ہے؟ ہمارے نبی. آپ نے کہنا ہے ہمارے نبی تاکہ ہمارا عقیدہ بھی واضح ہو جائے. قربان جو سب سے اولا ہو اعلیٰ, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ہاتھوں کا جھنڈا بنا کے, اور قربان جو قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں دعا دیتا جاؤں. یا اللہ جو آج نبی کے نام پہ بولے, جو ہاتھ آج نبی کے نام پہ اٹھے, روز محشر نبی کی زبان اس کے لیے بولے. سب سے اولا ہو اعلیٰ, سب سے اولا ہو اعلیٰ, سب سے بالا ہو اعلیٰ. اپنے مولا کے پیارے, اپنے مولا کے پیارے. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ, سب رسولوں سے اعلیٰ, سب رسولوں سے اعلیٰ, سب رسولوں سے اعلیٰ. اے ہم تو ہم ہیں مگر, ہم تو ہم ہیں مگر حشر میں دیکھنا ہوگا نبیوں کا نعرہ, ہوگا نبیوں کا نعرہ, ہوگا نبیوں کا نعرہ, ہوگا نبیوں کا نعرہ, ہوگا نبیوں کا نعرہ. سب سے اولا ہو اعلیٰ, سب سے اولا ہو اعلیٰ, سب سے اولا ہو اعلیٰ. وما علیہ صلاۃ والسلام کا ایک شعر پڑھنا. کھڑے ہو جائے. السلام علی رسول کریم. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم. یا الہ رب العالمین, اس محفل پاک نے اندر جو آپ نے ہم کو صلاحیت کی تھی, اپنے پیارے محبوب کریم آقا علیہ السلام نے بارگاہ نات گوئی نہیں شکل بیچ, نصر نے شکل بیچ, نات خانہ اور انواع حضرات نے جو ذکر کیتا. یا رب العالمین, حاضرین ناظرین نے جو درود و اسلام پڑھ کے میرے مل کیتا, جو کچھ میں آپ پڑھے ہم نے جملہ حسن حدیتاً توفتاً بحضور سرور کونین رسول ثقلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ اقدس مقدس میں یہ درود اور سلامنا تحفہ نظرانہ پیش کیتا. یا رب العالمین اپنے پیارے حبیب نے بارگاہ قبول و منظور فرما. آپ آقا علیہ السلام نے والدین کریمین, حضور آقا علیہ السلام نے ابا و اجداد اور 1,26,000 پیغمبر و مرسلین نے بارگاہ چوئی اے درود و سلامنا تحفہ پیش کیتا. یا اللہ انہا پاک ہستیاں نے بارگاہ قبول و منظور فرما. حضور آقا نے آل, اولاد, اہل بیت, ازواج مطہرات, خلفائے راشدین, اصحابہ اکرام, تابعین, تبع و تابعین اور تمامی غزوات الشہداء, سید الشہداء, امام علی مقام اور 12 امام کی بارگاہ چوئی درود و سلام پیش کیتا. یا اللہ ان ہستیاں نے بارگاہ قبول کر. الہ رب العالمین میرے پیارے حضور نے تمامی امت مرحومہ آپ نے امت بچوں علماء, حفاظ, نیک و صالح, نیک و عادل و گزرے, چشتیہ, نقشبندیہ, سور بندیہ اور قادریہ دے مشاق اعظام,
اس دنیا تو تشریف فرما چکے ہیں، یا اللہ تمام نے درجات کی بلندیاں عطا فرما۔ الہ رب العالمین اس محفل میں جو لوگ موجود اس بستی نال تعلق رکھنے والے ارواح جتنے دنیا تو چلے گئے ہیں، الہ رب العالمین ان سارے لوگوں کا اپنا کرم فرما، انہوں نے والدینہ تے ابا و اجداد تے خیش قبیلے والے تے تمام مسلمان مسلمات مومنین مومنات مولا بھی رحمت برکت کریمی عطا فرما۔ یا اللہ اس محفل پاک نے صدقے نال ان سارے بندے کے رستہ ہدایت عطا فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما، نیک رستہ صراط مستقیم والا رستہ اللہ نے پاک بلیاں والا رستہ چلا، حضور نال حضور نے آل نال، حضور نے اصحاب نال، حضور نے فقیران نال، حضور نے علماء نال محبت عطا فرما، دین و اسلام نے سلامتی عطا فرما۔ یا رب العالمین جنہاں اس لنگر نے خدمت کیتی ہے، محفل سجاؤن میں اس نے انقاد پذیر میں جنہاں تعاون کیتا، یا اللہ انہاں نے رزق کی برکت عطا فرما، انہاں سارے اپنا حفظ امان عطا فرما۔ یا رب العالمین سب کی نیک کار نیکی نے توفیق عطا فرما، اولاداں کے نیک کار سب نے رزق نہ بہتر بنواس فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام۔